بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یوٹیوب چینل دینی گرافی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں غسل کرنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کر کے ثواب کی نیت سے آگے بڑھائیں تاکہ ایسی جانکاری اور بھی لوگوں کو پہنچے تو صحیح معنوں میں لوگ غسل اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ جان سکیں، کیونکہ پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح طرح سے غسل کرنے سے ہی ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں غسل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کو آپ لوگ غور سے دیکھیں اور پورا ویڈیو دیکھیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ غسل کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَطَہَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلون۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کوئی جنبی یعنی ایسا شخص جس پر غسل کرنا فرض ہو موجود ہو، یعنی اس گھر میں جس میں بے غسلی آدمی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، رہتا ہو، اس گھر میں اللہ کے فرشتے تشریف نہیں لاتے ہیں۔ دوسرے حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے فرض غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر جسم کا کوئی حصہ نہ دھویا اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرات، یہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب میں آپ کو غسل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ غسل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، اس میں بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ یہ دل میں نیت کیجئے، پھر پہلے دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، یعنی ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر بھی استنجے کی جگہ دھونا چاہیے۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو، ناپاکی ہو تو اس کو دور کیجئے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجئے، جس طرح سے ہم نماز میں وضو بناتے ہیں اسی طرح سے غسل میں بھی وضو کیجئے گا، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر آپ چوکی وغیرہ پر یا پتھر وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں کھڑے ہو کر تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ سردیوں میں آپ تیل کی طرح پانی چپڑ لیں تاکہ تمام تر بال آپ کے تمام جسم کا حصہ آپ کا جو ہے تر ہو جائے۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر، اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، یعنی کعبے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی غسل خانے، باتھ روم وغیرہ میں۔ اگر ممکن نہ ہو، غسل خانے میں آپ غسل خانہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ میدان میں نہا رہے ہیں تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو
پانی سے بدن چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ تو یہ احتیاط رکھیں۔ مرد حضرات اگر میدان میں نہا رہے ہیں تو اپنا جسم جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک انہیں ڈھانپنا فرض ہے۔ بہت سے لوگ نیکر وغیرہ میں، جانگیا وغیرہ میں نہا لیتے ہیں، تو یہ کھلے میدان میں ایسے نہانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے نہانے والے پر جو ہے سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، لہٰذا اگر آپ کھلے میدان میں نہا رہے ہیں تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے بدن کو چھپانا آپ پر فرض ہے۔ عورتیں تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ عورتوں کو دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کسی قسم کی بات نہ کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں، اور نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو، وقت کراہت نہ ہو، تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ 2 رکعت نفل کی نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الغسل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہیں، تو یہ نفل ادا کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو یہ حنفی طریقہ میں نے آپ کو غسل کرنے کا آج کے اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اور آگے شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کو جانکاری ہو اور صحیح معنوں میں وہ پاکی حاصل کریں۔ آپ کا غسل درست ہوگا تو آپ کی نماز بھی درست ہوگی اور آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اگر غسل میں کمی ہے آپ کے تو آپ کی نماز میں بھی کمی آئے گی۔ لہٰذا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے آگے لوگوں کو پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کی جانکاری ہو۔